ڈرامہ سیریل حد کی اگلی قسط ایک ایسے جذباتی اور دھماکہ خیز موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار اپنی ہی بنائی ہوئی الجھنوں میں پھنستا نظر آ رہا ہے۔ آج کے ریویو میں ہم دیکھیں گے کہ شہرام آخرکار زینیا کے متعلق کیا فیصلہ کرنے والا ہے اور کیا فریال کی ٹوٹی ہوئی امیدیں دوبارہ جڑ سکیں گی یا نہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زینیا کی، جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے شہرام اسے کبھی اپنی زندگی سے الگ نہیں کرے گا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ زینیا کی اپنی والدہ سیرت بیگم کے دل میں اب یہ بات صاف بیٹھ چکی ہے کہ اگر زینیا نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو شہرام کا صبر ختم ہو جائے گا۔ سیرت بیگم بار بار زینیا کو سمجھا رہی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی فیملی بنانے پر توجہ دے، مگر زینیا کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ جس پروجیکٹ اور کیریئر کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہی اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ وہ جس شو کی ہوسٹنگ کر رہی تھی وہاں اب اس کی غیر موجودگی میں ایک اور ہوسٹ کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے کہ پروڈیوسرز تک سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ شاید زینیا کو مستقل طور پر ریپلیس کر دیا جائے۔ زینیا جب دوبارہ شو پر واپس جاتی ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اس کی پرانی اہمیت اب ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی یہ پروجیکٹ نہیں چھوڑنا چاہتی کیونکہ اس کے لیے اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، مگر اب حالات اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ادھر گھر کے معاملات بھی بگڑ چکے ہیں۔ ملازمین کی لاپرواہی اور گھر کے بگڑتے حالات دیکھ کر شہرام بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر زینیا نے مجھے گھر سے الگ رہنے کا مشورہ کیوں دیا تھا۔ وہ خود بھی اب یہ سوچنے لگا ہے کہ جو سکون اس کے ماں باپ کے گھر میں تھا وہ یہاں نہیں ہے۔ اب سیرت بیگم تو شہرام کی آنکھوں میں زینیا کے لیے شکایات صاف پڑ چکی ہیں اور انہیں خوف ہے کہ زینیا نے اگر اپنی ضد نہ چھوڑی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شہرام زینیا کو چھوڑ دے۔ اب خود سیرت بیگم کے لیے تو زینیا کو سمجھانا تقریباً ناممکن ہے، تو وہ شہرام کو ہی کہتی ہیں کہ تمہیں زینیا کو یہ جاب کرنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب بھی وقت ہے، تم زینیا سے صاف کہہ دو کہ اسے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف نشاط بیگم بھی شہرام سے کہتی ہیں کہ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ کب تمہاری اولاد کو اپنی گود میں کھلائیں گے، لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تمہاری بیوی نے میڈیا میں کام شروع کر دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ تمہاری اولاد کا خواب تو بس اب خواب ہی رہ جائے گا۔ اب شہرام پر اپنی والدہ اور سیرت بیگم دونوں کی ہی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، ایک طرف ماں کی خواہشات اور دوسری طرف بیوی کے خواب۔ شہرام ان دونوں کے درمیان بری طرح پھنس چکا ہے۔ اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ زینیا نے شادی کے بعد نہ گھر کو سنبھالا نہ فیملی کو، یہاں تک کہ شہرام خود بھی اب زینیا سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ زینیا، تمہیں اب اس گھر کی خاطر اور میری خاطر یہ ہوسٹنگ چھوڑنی ہوگی۔ لیکن زینیا اپنے خوابوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ وہ شہرام سے صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہیں اپنی ضد چھوڑنی ہوگی کیونکہ میں اپنا کیریئر نہیں چھوڑ سکتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شہرام کا دل بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے وہ تمام وعدے یاد آتے ہیں جو زینیا نے شادی کے وقت کیے تھے کہ وہ شہرام کی ہر خوشی کا خیال رکھے گی، مگر حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ شہرام کو زینیا کے وہ وعدے بھی یاد آتے ہیں جب شہرام کی خواہش پر زینیا نے کہا تھا کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہاری فیملی کو میں اپنی فیملی سمجھوں گی۔ غصے اور دکھ میں ڈوبا ہوا شہرام آخرکار یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اب واپس اپنے گھر چلا جائے گا۔ شہرام کا یہ جملہ زینیا کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہوتا کہ یا تو تم اپنا خواب چنو یا یہ رشتہ۔ زینیا کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے DNC نہ کروایا ہوتا تو اس کا ہونے والا بچہ اس رشتے کو بچا سکتا تھا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ زینیا اپنی گائناکولوجسٹ کے پاس جاتی ہے، اس سے بھی جھوٹ بولتی ہے کہ میرا مسکیریج ہو گیا تھا اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں پھر سے کنسیو کرنا چاہتی ہوں۔
اب ڈاکٹر اسے کچھ میڈیسن لکھ کر دیتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے دل میں یہ بات تو آئے گی کہ اگر زینیا کا مسکیریج ہوا تھا تو اسے اسی وقت میرے پاس آنا چاہیے تھا، دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے۔ اور ڈاکٹر کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ زینیا نے جھوٹ بولا ہے، دراصل اس نے خود اپنا مسکیریج کروایا تھا، ہوا نہیں تھا۔ اب ناظرین، لگتا یہی ہے کہ زینیا کو ڈاکٹر جو میڈیسن لکھ کے دے گی وہ کھانے کے بعد بھی زینیا جب کنسیو نہیں کر پائے گی، تو مجھے لگتا یہی ہے کہ ایسے میں ڈاکٹر زینیا کے مکمل ٹیسٹ کرنے کا کہے گی۔ اور ناظرین، میری پریڈکشن تو یہی کہتی ہے کہ ڈاکٹر کہے گی کہ آئی ایم سوری زینیا، اب آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ کے مسکیریج کے دوران کچھ کمپلیکیشنز ہوئی ہیں جس کے بعد شاید اب آپ کبھی کنسیو نہ کر پائیں۔ اور ناظرین، یہاں پر زینیا کو احساس ہوگا کہ اس نے جلد بازی میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ اب بات کریں گے فریال کی، تو اس کا دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سب خوش رہیں، مگر اپنی ہی خوشی قربان کر رہی ہے۔ زرار کی شادی کسی اور سے ہوتے دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب سب کچھ مہک کی پسند سے ہوگا، کیونکہ میرا تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ فریال کے دل میں ایک سوال مسلسل گونج رہا ہے کہ اگر سب کو ان کی سچی محبت مل سکتی ہے، جیسا کہ زرار کو اس کی محبت مہک مل گئی، زینیا کو اس کی محبت شہرام، تو پھر میرا کیا قصور تھا؟ میں بھی تو زرار سے سچی محبت کرتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف فریال جس طرح شانزے کا ساتھ دے رہی ہے، اور جیسا کہ شانزے نے اپنی پڑھائی بھی پھر سے شروع کر دی ہے اور جاب پہ بھی بہت اچھی کارکردگی کر رہی ہے، تو شہرام یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ زینیا جان بوجھ کے شانزے کو پاگل قرار دینے پہ تلی ہوئی تھی۔ اگر فریال نہ ہوتی تو شاید میں بھی اپنی بہن کو پاگل ہی سمجھتا رہتا۔ اور اب جس طرح شانزے واپس اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے، شہرام دل ہی دل میں فریال کو بہت سراہتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش میں نے بر وقت صحیح فیصلہ لیا ہوتا، کیونکہ موم اور شانزے تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھیں کہ فریال جیسی سلجھی ہوئی لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے۔ اگر بر وقت میں فریال سے شادی کر لیتا تو ہمارے گھر کا ماحول کتنا پرسکون رہتا۔ تو ناظرین، اب بہت جلد شہرام کو جب زینیا کی یہ بات پتہ چلے گی کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اور شہرام کے ہونے والے بچے کو ختم کیا، تو شہرام باقی سب غلطیاں تو زینیا کی معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ غلطی کبھی معاف نہیں کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے شہرام زینیا سے اپنا رشتہ ہی ختم کر دے۔ مجموعی طور پر کہانی اس وقت ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں زینیا اور شہرام کا رشتہ صاف خطرے میں دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری طرف فریال کی خاموش قربانی مستقبل میں کسی نئی محبت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہی شہرام زینیا کو چھوڑ دے گا، اور کیا فریال کی زندگی میں کوئی نیا کردار داخل ہوگا، یا شہرام ہی محبت بن کے اس کی زندگی میں آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔